بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ میوزیکل پریئر اتنی اچھی تھی کہ میں اپنا لیکچر ہی بھول گیا، شکر ہے میں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے۔ دوسرا، جب بشپ صاحب نے کہا کہ سب کھڑے ہو جائیں تو میں خوش ہو گیا، شاید چائے کا وقفہ پہلے ہو جائے گا، بٹ اب آپ میرے ساتھ مل کے صبر کریں اور میں کوشش کروں گا آپ میرے اور چائے کے درمیان جو وہ ذرا گیپ کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ میری جب راحیل سے بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ تو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ پیس، جسٹس اور اس کے کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور عام طور پہ میرا جو تجربہ ہے کہ مختلف NGOs میں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جب پیس، سوشل جسٹس اور کانفلکٹ ریزولوشن کی بات آتی ہے تو عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ ویسٹرن ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر میں نے دیکھا اپنے تجربے کے مطابق، میں ایسا نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسا کرتے ہیں، عام طور پہ جو مینجمنٹ سائنسز کی کتابوں سے کٹ اینڈ پیسٹ ہوتا ہے، تو جو ساری ڈسکشن ہوتی ہے وہ تھیولوجی کے بغیر ان موضوعات پہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو میں نے راحیل سے سجیسٹ کیا کہ اگر آپ پسند کریں تو کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے، پیس اور سوشل جسٹس کے حوالے سے اگر میں اپنے موضوع کو یوں کنورٹ کر دوں، لائٹ آ جاتی، ویڈیو دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان میں بنی ہوئی، اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ تو بہرحال راحیل سے میں نے سجیسٹ کیا کہ اگر آپ اس موضوع کو اس طرح سے کنورٹ کر لیں کہ سوشل جسٹس، پیس اور کانفلکٹ ریزولوشن ان دا لائٹ آف نیو ٹیسٹامنٹ، اگر عہد نامہ جدید کے مطابق ہم تعلیمات کے حوالے سے دیکھیں تو ہم آپس کے تضادات، اختلافات کو ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک مشکل تھی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ یہ موضوع ببلیکل ہے، یہ موضوع کرسچن ہے، اگر میں اس کے ساتھ نیو ٹیسٹامنٹ کی ٹرم لگاتا ہوں تو مشکل یہ تھی کہ اسپیکر مسلم ہے۔ تو میں نے سوچا آڈینس کیا سوچیں گے، تو پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بائی پروفیشن آئی ایم اے ٹرینر، میں ٹرین کرتا ہوں مینجمنٹ سائنسز کے اوپر، اور پچھلے 10-15 سالوں سے میری جو جاب ہے وہ ایز اے ٹرینر کے طور پہ بھی ہے، اور پچھلے 10 سال سے میں اب جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ ہیڈ آف ہیومن ریسورسز ہوں۔ تو روزمرہ کی بنیاد پر ملازمین کے اختلافات، اور یہ اختلاف روزمرہ روٹین کی جاب میں میری شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکالمہ بین المذاہب، کرسچن مسلم ڈائلاگ میں بھی 15-20 سال سے میں اس میں انوالو ہوں۔ تو میرے مزاج میں یا میری تحقیق میں مینجمنٹ سائنسز اور میری سمجھ کے مطابق ریلیجس سائنسز، یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، اور میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ مینجمنٹ سائنسز اور ریلیجس سائنسز کو مرج کر کے لوگوں کو ریلیجن کا ایک وہ روپ بھی دکھا دوں جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پادری بات نہیں کرے گا یا یہ کوئی مولوی بات نہیں کرے گا۔ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ماڈرن مینجمنٹ سائنسز جتنی بھی ہیں، اگر آپ کلام مقدس کو، قرآن پاک کو، بائبل کو پڑھیں تو آپ کو ان سب کی بنیادیں کلام میں مل جائیں گی۔ تو میں نے سوچا اس حوالے سے اپنی گفتگو کا جو لنک ہے، میرا گفتگو میں جو بھی بات ہوگی اس کو میں بائبل مقدس کی آیات کے ساتھ ملا لیتا ہوں، تاکہ ایک طرح سے آپ کو ان موضوعات پر بائبل کی وہ کون سی آیات ہیں جو اتھارٹی ہیں وہ آپ کو ایک تو میرے نقطہ نظر سے مل جائیں گی۔ اس میں صرف پیشگی میں معذرت یہ کرنا چاہوں گا کہ میں مسیحی نہیں ہوں، مسیحی تھیولوجین نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، تو یہ ایک مسلم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کرسچن بائبل کی، اور یہ ایک طرح سے دعوت بھی ہوگی کہ اگر میں بحیثیت مسلمان بائبل مقدس کو اس انداز سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ بھی یہ ٹرائی، دوسری کتابیں جو مقدس کتابیں ہیں جو کرسچن نہیں ہیں، قرآن پاک ہو گیا، ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، آپ کی طبیعت کی اور ذوق کے مطابق آپ کا زیادہ توجہ اور دھیان جس مذہب میں بھی ہے
آپ یہی طریقہ اس پہ اپلائی کر کے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی دوسرے مذہب کی الہامی کتاب کو مثبت انداز سے پڑھیں گے تو اس سے آپ کا مذہب خراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی بائبل اسٹڈی یہ سمجھ لیں کہ ایک میرے انداز سے ہے، اس میں میری اپنی پرسیپشن بھی شامل ہے، اس میں میرا اپنا تجربہ بھی شامل ہے۔ تو میں اپنی زندگی کے تجربات سے نکل کے بائبل مقدس کی ان آیات کو جو میں آج پیش کروں گا، میں کیسے سمجھتا ہوں یا میں کیسے پرسیو کرتا ہوں ایز اے مسلم نمبر 1، اور ایز اے پاکستانی سٹیزن، کیونکہ مسلمان ہونا ایک علیحدہ بات ہے، مگر پاکستانی سٹیزن ہونا آج کل کے حالات میں یہ بھی بڑی ایک یا تو نعمت تو ہے ہی ہے، مگر آج کل کے حالات میں یہ عجیب و غریب صلاحیت بھی ہے۔ تو جس طرح کے حالات ہیں ہمارے معاشرتی، اگر آپ میڈیا کو دیکھیں، اخبارات کو دیکھیں، تو مثبت سوچ پہ قائم رہنا بذات خود ایک معجزہ بن گیا۔ اب یہ ایک عام بات نہیں رہی، اس کو اگر کوئی ان حالات کے باوجود بھی مثبت طرز عمل پر قائم ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اور کرم کے تحت ہے، اس پہ مسیح کا فضل ہے، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے۔ تو ایسے لوگ آپ کو دونوں کمیونٹیز میں مل جائیں گے، تو یہ ایک طرح سے ٹیسٹ کیس بھی ہوگا۔ میری گفتگو میں میری ایویلیویشن آپ کریں گے اور مل جل کے ہم کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے، پیس اور جسٹس کے حوالے سے میری نقطہ نظر کے مطابق جو مینجمنٹ سائنسز کی ٹیکنیکس ہیں وہ بھی میں بیان کر دوں گا، اور ان ٹیکنیکس کو میں جب بائبل مقدس کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو اس کو میں کیسے سمجھتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ اب جب آپ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ جائیں گے، اگر آپ مینجمنٹ سائنسز پہ جائیں تو اس کی سب سے مختصر ترین نشست جو ہے وہ ہاف ڈے کی بنتی ہے کہ آپ ہاف ڈے ورکشاپ رکھ لیں اور ڈیٹیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں، اور اگر آپ اس کو بھی مزید سکیڑ لیں تو کم از کم آپ کو 2 گھنٹے چاہیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو میں نے ٹائم کی پابندی کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے طور پہ جو اسکویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ 30 منٹ کی میں کوشش کروں گا اس میں اپنی ساری گفتگو ختم کر دوں، اور ان 30 منٹس کے بعد 15 منٹ 10 منٹ جیسا بھی آرگنائزرز اجازت دیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوا تو ہم اس کو کر لیں گے۔ اب جب آپ ہاف ڈے کی یا 2 ڈیز کی یا 1 ڈے کی ورکشاپ کو اسکویز کرتے ہیں 30 منٹ میں، اس کو مختصر کرتے ہیں 30 منٹ میں، تو پھر بچتا کیا ہے؟ پھر میں نے کہنا کیا ہے؟ تو میں نے سوچا ان 30 منٹس میں میں آپ کو بنیادی کانسیپٹس سمجھا دوں گا جس کی بیسس کے اوپر ساری ٹیکنیکس ڈیولپ ہوئی ہیں۔ جب آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ پہ بے شمار سلائڈز مل جائیں گی، ریڈی میڈ پاور پوائنٹ سلائڈز مل جائیں گی۔ اگر آپ کانفلکٹ مینجمنٹ ان دا بائبل پہ جائیں گے تو بے شمار آرٹیکلز مل جائیں گے۔ تو ٹیکنیکس اور مٹیریل کی کمی نہیں ہے۔ جو چیز مجھے بھی نہیں ملی اور جو چیز شاید بہت مشکل ملے کہ انٹرنیٹ کے اوپر یا کتابوں کے اوپر کنسیپچول کلیئرٹی بہت کم ملتی ہے، اور کنسیپچول کلیئرٹی کا تعلق پورے تھیم کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر آ نہیں سکتا۔ آپ ایک دلیل پک کر سکتے ہیں بائبل مقدس کی ایک آیت سے، مگر پورے عہد نامہ جدید کو یا پوری بائبل کو پڑھے بغیر پورا کانسیپٹ نہیں سمجھ سکتے۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ میں بجائے آپ کے ساتھ کچھ دلائل کی روشنی میں بات کروں، میں پورے بائبل مقدس کی وہ تعلیم یا عہد نامہ جدید کی، اناجیل اربع کی روشنی میں، پولس رسول کے خطوط کی روشنی میں وہ کون سے ایسے بیسک کانسیپٹس ہیں جو سب پہ حاوی ہیں، اور ان کانسیپٹس میں سے پھر مختلف دلائل نکلتے ہیں۔ تو جب کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو پھر دلیل کو پہچاننا اور دلیل کو اخذ کر کے اپلائی کرنا پھر یہ مشکل کام نہیں رہتا۔ تو آسان کام میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ آپ نیٹ پہ بھی دیکھیں گے، دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں بنیاد کی حیثیت سے سمجھنی بہت ضروری ہیں پاکستانی کانٹیکسٹ کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ پہلی چیز اب مقدمے کے طور پہ گفتگو میں پہلی چیز یہ ذہن میں یہ رکھیے کہ جب ہم کانفلکٹ مینجمنٹ، سوشل جسٹس یا پیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیے، پہلا کانسیپٹ کہ الہامی کتابوں کے نزول کا مقصد کیا تھا۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں آج ہمارے پاس نیو ٹیسٹمنٹ کی شکل میں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی شکل میں ہیں، پھر اس میں قرآن پاک کو بھی آپ شامل کر دیں الہام کو، ان سب کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کی بہت خوبصورت آیت ہے، اور اسی آیت سے ہی میں نے اس کا مقصد بھی نکالا ہے، اور وہ آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
وہ ہے زبور کی، باب نمبر 107 ہے اور آیت نمبر 17 سے 20 تک ہے۔ اب یہ میں پڑھوں گا اور اس میں بڑی دھیان سے سنیں گے، بڑی دلچسپ آیت ہے اس موضوع کے حوالے سے کہ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں، ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی حماقتوں کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے ہدایت پراپر طور پر اس کو میسر نہیں تھی، تو وہ جب اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو وہ اس حال تک پہنچ جاتا ہے۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ کس طرح سے رہائی بخشتا ہے؟ اور وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ میں نے اس آیت سے مطلب یہ لیا ہے کہ جب انسان اپنے ذاتی اختلافات معاشرتی لیول پر یا شخصی لیول پر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی عقل سے معاشرے کی اجتماعی عقل سے تھنک ٹینک بنا کے جب سارے حربے اپلائی کرتا ہے اور اس کو اپنے اختلافات کی ختم کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو خدا پھر اپنا کلام نازل فرما کر اس کو رہنمائی میسر کرتا ہے کہ تم نے اپنی عقل بھی استعمال کر لی تو تم ان اختلافات کو ختم نہیں کر سکے، اب میرے کلام کی روشنی میں ان رستوں پر چلو تو ہو سکتا ہے تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں الہامی کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی عقل، اپنے نفس، اپنی فطرت اچھی ہے یا بری جیسے بھی ہے، اور شیطان کی انٹرفیرنس کی وجہ سے سوسائٹی میں اختلافات کی بدولت سوسائٹی کو جس تباہی کے دہانے پر لے گیا ہے، اس کے ختم کرنے، ان اختلافات کو ختم کرنے اور معاشرے میں، انسانی زندگی میں، انفرادی سطح پر اور معاشرتی سطح پر امن اور سکون قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے، تاکہ لوگ اپنی عقلوں پر سہارا کرنے کی بجائے خدا کے کلام میں سے اپنے اختلافات کا حل ڈھونڈیں، خدا کے کلام میں سے وہ رہنمائی تلاش کریں جس کی روشنی میں وہ ایک دوسرے سے بات کر کر اپنے باہمی اختلافات ختم کریں۔ جب آپس کے اختلافات ختم ہوں گے تو معاشرے کے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ معاشرہ ہم ہی سے مل کے بنا ہوا ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی آیت قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے اگر آپ لکھنا چاہیں، کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔ تو اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت کو اور بائبل مقدس کی اس آیت کو ملائیں تو دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ خدا کا کلام انسان کی ذاتی زندگی میں سے اختلاف، بے سکونی، بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، اور یہی خدا کا کلام جب وہ معاشرے پر اپلائی کرے گا تو معاشرے میں سے بے سکونی، امن پیدا ہوگا، بے سکونی ختم ہوگی، آپس کے باہمی اختلافات وہ ختم کرنے میں مدد ملے گی، بشرطیہ شرط یہ ہے کہ آپ کا فوکس خدا کے کلام پر رہے اور خدا کے کلام میں سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا کانسیپٹ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کانفلکٹ مینجمنٹ یا سوشل جسٹس یا پیس، یہ جب بھی آپ خدا کے کلام سے ہٹ کے کوئی طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہمیشہ پرابلم میں رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنی عقل سے یہ چیزیں استعمال کریں گے، تو ٹھیک ہے، عقل ہونی بہت ضروری ہے، مگر عقل کو بھی تو تھوڑا سا فیڈنگ چاہیے۔ اگر ایک آدمی کے پاس کسی موضوع پر علم ہی نہیں ہے تو عقل اس پر سوچ بچار کرنے سے بھی قاصر ہوگی، تو عقل کو جتنا پتہ ہوگا وہ اتنی ہی ایکسرسائز کرے گی نا۔ تو اچھا نہیں ہوگا کہ عقل کو ہم مختلف سیکولر سورسز سے تو فیڈ کرتے ہی ہیں، اگر اس کو ریلیجس سورسز سے بھی فیڈ کریں تو اس کی طاقت اور زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ تو خدا کا آدمی جب عقل سے سوچے گا تو وہ اپنی عقل کو بھی خدا کے کلام پر پرکھے گا، کہیں میری عقل شیطان کی نمائندہ تو نہیں، کہ عقل بھی تو بعض کا چکر دے دیتی ہے۔ تو عام سیکولر آدمی کے نزدیک اس کا خدا اس کی عقل ہے، جبکہ مذہبی یا ایماندار آدمی کے نزدیک خدا عقل جو ہے وہ عقل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھے گا کہ کہیں میری عقل ہی سارے مسائل کی جڑ تو نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر خدا کے کلام سے اپنی عقل کو تقویت دے کر وہ عقل کے سہارے اور خدا کے کلام کی روشنی میں، یعنی ایماندار آدمی صرف یہ کام کرے گا
کہ عقل کو خدا کے کلام کی روشنی میں پرکھے گا اور عقل کو خدا کے کلام سے روشناس کروائے گا تاکہ عقل اس کا سہارا بنے، ٹول بنے، اور وہ عقل کو ٹول کی حیثیت سے استعمال کر کے خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے مسائل کی طرف، اس کے حل کرنے کی طرف جائے گا۔ تو پہلا کانسیپٹ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہماری ساری جو الہامی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کر لیں، نیو ٹیسٹمنٹ کر لیں، قرآن پاک کر لیں، ان کے نزول کا بنیادی مقصد ہمارے مسائل کا خاتمہ ہے، ہمارے اختلافات کا خاتمہ ہے۔ اگر ان کو استعمال کر کے ہمارے اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے تو قصور استعمال کرنے والے کا ہے، کلام کا نہیں۔ پھر ہو سکتا ہے کسی مولوی میں نقص ہو سکتا ہے کسی پادری میں نقص ہو، کلام میں نقص نہیں ہوگا، کیونکہ کلام اپنی جینون کیپیسٹی میں جب بھی اپلائی ہوگا وہ معاشرے میں امن، سکون اور محبت کے پروان کا باعث بنے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کا کلام معاشرے میں فساد کا باعث بنے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پہلا کانسیپٹ ہے۔ دوسرا مین کانسیپٹ جو میں نے دیکھا ہے کانفلکٹ مینجمنٹ میں، سب سے بڑا پرابلم کانفلکٹ مینجمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی اتر آتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ بعض لوگ جب کسی مسئلے کے درمیان بیٹھتے ہیں تو بعد دوسرے سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا مزید بیڑا غرق ہوگا، انشاءاللہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ تو دوسرا کانسیپٹ جو میں نے بائبل مقدس کے آیات سے لیا اور وہ بڑی دلچسپ ہے، رومیو کا باب نمبر 12 ہے۔ اب یہ وہ سارے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں جو مینجمنٹ سائنسز میں بھی ہیں، کچھ میں نے اپنی سوچ بچار سے کی ہوئی ہیں، مگر میں نے ان سب کو بائبل مقدس کی آیات سے ریلیٹ کر دیا تاکہ آپ کے ایمان میں تقویت کا باعث بھی ہو۔ اب دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک جملے میں لکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ مینجمنٹ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بعض لوگ مخصوص ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں، فطرت میں، ذوق میں یہ صلاحیت ہو کہ ان کو دوسروں کے مسئلے حل کر کے اطمینان ہو یا دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہوں اور ان کو اس کا باقاعدہ فن بھی آتا ہو۔ کچھ تو تربیت ملتی ہے انسان کو گھر کی تربیت سے، پھر وہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اچھے اساتذہ کی تربیت سے، پھر وہ اگر چرچ میں کسی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، رسپانسبلٹی کو لیتا ہے تو اچھے کولیگز اور اچھے پاسٹرز اور اچھے اس کی کلیسیا جو ہے وہ بھی اس کی تربیت میں بڑا رول پلے کرتی ہے۔ مگر ان تمام تر باتوں کے باوجود اب پولس رسول نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اس کا باب نمبر 12 ہے رومیو کا، آیت نمبر 4 سے لے کے 17 تک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، یہ بڑے دھیان سے سنیے گا، اسی طرح ہم میں بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن میں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں، اس کے لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اگر کوئی ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت میں آپس سے ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ اب اگر اس آیت کو دیکھیں تو پولس رسول نے کہہ دیا بنیادی بات جو مجھے سمجھ میں آئی، اور یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ میں آئی اس لیے کہ میں اتھارٹی نہیں ہوں، تو آپ مجھ سے زیادہ اہل علم ہیں، تو جو مجھے سمجھ میں آئی کہ ہر آدمی ہر کام کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ انسان نے ہر آدمی کی طبیعت میں، ذوق میں اس کو ایک خاص صلاحیت دی ہوتی ہے جس میں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا ہے۔ کچھ لوگ
پاسٹر بننے کے قابل ہوتے ہیں ان کو پاسٹر بننا چاہیے. کچھ لوگ چرچ میں اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے کرنا چاہ رہے ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے. یعنی اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں کس کام کے لیے پیدا کیا, اور اس کام کو جب اپنی صلاحیتوں کے مطابق سر انجام دیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ برکت ہوگی. ہمارے شخصی ذاتی مسائل میں یا معاشرے میں یا چرچ میں پرابلم تب پیدا ہوتی ہے کہ اس آدمی کو وہ رسپانسبلٹی دے دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا نہیں ہوا. جب لڑائی جھگڑا کرنے والے کو پادری بنا دیں گے یا مولوی بنا دیں گے تو پھر مذہب کا اور معاشرے کا بھی وہی حال ہوگا جو ہمارے یہاں. تو اس لیے کانفلکٹ ریزولوشن میں جب آپ کانفلکٹ مینجمنٹ کی طرف آئیں اور آپ اپنے گروپ میں اپنے چرچ میں اگر کسی کو دوسروں کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری سونپنا چاہیں تو پہلے اس آدمی کی طبیعت کو, ذوق کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور خدمت کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی اور خدمت کا کام لینا ہے, ہو سکتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے یہ آدمی سوٹیبل نہیں ہے. تو یہ دوسرا کانسیپٹ ہے. پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ الہامی کتابوں کے نزول کا مقصد جو ہے اختلافات کو ختم کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے لیے ہر آدمی سوٹیبل نہیں ہے. کانفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے بعض کا تو ہوتا ہے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو تیسرا بھائی بیٹھ گیا ساتھ, چوتھا بھائی بیٹھ گیا ساتھ. تو ان جو دو ایکسٹرا بھائی بیٹھے ہیں ان دو بھائیوں کے معاملے کو نپٹانے کے لیے اس میں ایک تو سمجھدار ہے, مگر جو چوتھا بیٹھ گیا ہے اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ دونوں اپنا اختلاف بھول کے اس کے پیچھے پڑ گئے. یعنی کانفلکٹ جو اوریجنل تھا وہ تو سالو ہوا نہیں ہے, وہ جو چوتھا صلح کرانے آیا تھا اس کا اپنا مسئلہ پڑ گیا. تو اس طرح بعض کا غیر مناسب لوگ جب مناسب کسی سینسٹیو میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ مسئلہ ختم کرنے کی بجائے نئے مسئلے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اگر کانفلکٹ مینجمنٹ کا یا کانفلکٹ ریزولوشن کا معاملہ آپ بچا لیں تو اس سے بھی بہت بہتری ہوتی ہے. تو جو کام جس کا ہے اسی کو اگر سونپ دیا جائے تو اس سے بھی کئی اختلافات معاشرے میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہماری اس وقت جو پچھلے 5 سال میں گورنمنٹ کا دیکھ لیں, اسی آیت کو اپلائی کریں گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر جو پچھلے 5 سال میں ہوئے ہیں کہ جو جس کا کام نہیں تھا اس کو سونپ دیا گیا اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ذمہ داری سونپنے سے پہلے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آدمی ذمہ داری کا اہل بھی ہے یا نہیں. یہی بات قرآن پاک نے کہی تھی کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کر دو. جو جس کا اہل ہے اس کی سپرد جب وہ امانت کرو گے, عہدے کی ہو یا ذمہ داری کی ہو, تو وہ آدمی جس جگہ رہتا ہے جس کے سپرد امانت ہوئی ہے وہ گھر بھی پرسکون ہوگا, وہ محلہ بھی پرسکون ہوگا اور وہ معاشرہ بھی پرسکون ہوگا. اور جب ساری امانتیں ان کے اہلوں کو سپرد کر دیں گے تو وہ ملک بھی پرسکون ہو جائے گا. تو یہ دوسرا کانسیپٹ ہے. تیسرا کانسیپٹ اور یہ آخری کانسیپٹ ہے, اس کے بعد گفتگو میں ختم کر دوں گا. کوشش یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوں جو عام طور پہ آپ کو کتابوں میں نہ پڑھنے کو ملیں. اگر آپ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھیں اناجیل اربع کی روشنی میں, تو میں آپ کو چند ایک چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں. انجیل متی اس کا باب نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 15. اب میں آیت پڑھتا ہوں. جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. اب اگر میں پاکستان کے حالات پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو سیاست میں بھی جھوٹے نبی ملیں گے, مذہب میں بھی جھوٹے نبی ملیں گے. ٹھیک ہے, جھوٹے نبی سے مراد نبوت نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ اس فیلڈ کا ریپرزنٹیٹیو. تو آپ کو سیاست میں بھی جھوٹے نبی ملیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو مذہب میں بھی جھوٹے نبی ملیں گے, آپ کو کلیسیا میں بھی جھوٹے نبی ملیں گے, آپ کو مسجد میں بھی جھوٹے نبی ملیں گے. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں جتنے جھوٹے نبی اس وقت جمع ہیں شاید پوری دنیا میں کسی ملک پہ اتنا فضل نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. تو اگر آپ اس آیت کو پاکستان کے حالات سے ریلیٹ کریں, نمبر 2 آیت انجیل متی اس کا 7واں باب اس کا 22واں باب
اور آیت نمبر 15 سے لے کے 34 تک ہے، انجیل متی 22واں باب 15 سے 34 تک۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ اگر ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ آگے پھر آپ پڑھتے چلی آئیے گا، آیت نمبر 23 میں ہے کہ اے ریاکار فقیہیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دا یقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان، جو ہمارا موضوع ہے پیس اینڈ جسٹس، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نکل جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ جو آیت نمبر 15 ہے کہ تم خشکی ایک مرید کرنے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اس کو اپنے سے زیادہ جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو، تو اس کو اگر پاکستان کے حالات پہ کریں تو کیا ہمارے ہاں جعلی پیر فقیر ہیں یا نہیں؟ اگر فلمی دنیا میں جعلی پیر فقیر ہیں تو وہ دبئی کا دورہ کرتے ہیں، اور اگر مذہبی دنیا میں جعلی پیر فقیر ہیں تو انگلینڈ کا دورہ کریں گے، وہاں کے مرید بھی پاؤنڈ میں پے کرتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند۔ ٹھیک ہے، اور یہی حال آپ کو چرچ میں بھی نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی خرابی جب آتی ہے تو وہ مذہب دیکھ کے نہیں آتی، خرابی جب کسی معاشرے میں انٹر ہوتی ہے تو شیطان کا کام تو بندے کا بیڑا گر کرنا ہے، وہ خواہ مسیحیت سے تعلق رکھتا ہو یا اسلام سے تعلق رکھتا ہو۔ تو شیطان کا کام تو انسان خواہ کسی بھی مذہب سے ہو، شیطان یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ یہ آدمی خدا کی راہ پر چلے۔ اب اس کو اگر خدا کی راہ پر چلنے والا کوئی مسیحی مذہب میں نظر آئے گا تو اس کا بیڑا گر کرنے کی کوشش میں ہوگا، اگر خدا کی راہ میں چلنے والا کوئی اسلام میں نظر آئے گا تو اس کا بیڑا گر کرنے کی کوشش میں ہوگا۔ تو اگر آپ یہ سارے، اگر آپ انجیل متی کو یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ اناجیل اربع کی روشنی میں جن حالات میں مسیح آئے ان صرف حالات کو پڑھ لیں، مسیح کے اقوالات کو سیپریٹ کر کے صرف ان حالات کو پڑھ لیں، اور بعض حالات آپ کو مسیح کے اقوالات میں مل جائیں گے کہ اس دور میں جب مسیح تشریف لائے تو کیا حالات تھے۔ تو میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر جو میں نے سمجھا ہے، پڑھا ہے، میں نے جو کمپیریزن کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ زمانہ اور عنوانات بدل گئے ہیں، حالات وہی ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں مسیح آئے تھے، اب پاکستان 2013 ہے، وہ عنوانات نہیں ملیں گے۔ اس وقت مسیح تھے، اس وقت رومنس تھے، اس وقت فقیہ تھے، فریسی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ وہ عنوانات نہیں ملیں گے۔ اب عنوانات بدل گئے ہیں مگر لوگ کم و بیش وہی ہیں، حالات بھی وہی ہیں۔ تو ہم اگر دیکھیں پاکستان کا بڑا باریک بینی سے جائزہ لیں تو ہم کم و بیش انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب آپ کو آپ کی کلیسیا تیار کرتی ہے کہ آپ نے اپنے پادری کے فرائض سر انجام دینے ہیں، آپ نے اپنی کلیسیا کے کوئی اور فرائض سر انجام دینے ہیں، اور اسی معاشرے میں جو ملتا جلتا معاشرہ ہے مسیح کے معاشرے کے ساتھ، اسی معاشرے میں آپ نے چرچ سے نکل کر معاشرے میں جا کر لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے، پیس، سوشل پیس اور جسٹس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو آپ اپنی یا بھیجنے والے کی شخصیت کی تعمیر کن خطوط پہ کریں گے؟ کس طرح کے لوگ ڈیولپ کریں گے اپنی کلیسیا میں کہ جب وہ یہاں سے نکل کے جائیں تو اپنے چرچ میں جائیں یا اپنے ماحول میں جائیں، اپنے معاشرے میں جائیں، تو کس طرح کی شخصیت ہوگی کہ جو لوگ ان سے مستفیض ہوں؟ تو یہ معاشرے کا اپنی ذات کے لیول پر، اپنے گھر کے لیول پر، اپنے محلے کے لیول پر، اپنے معاشرے کے لیول پر یہ لوگ معاشرے میں سوشل جسٹس کے لیے کام کریں، پیس کے لیے کام کریں، اور کانفلکٹ ریزالو کرنے کی صلاحیت ہو۔ کن خطوط پہ ان شخصیت کی آپ رہنمائی کریں گے؟ اگر ہم صرف 2-3 کمنٹس لے لیں آپ کے یہاں پہ، پھر میں جو میں نے سمجھا ہے اناجیل اربع کی روشنی میں، پھر میں آپ کو آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا۔ کن خطوط پہ رہنمائی تعمیر کریں گے اپنی شخصیت کی؟ آپ میں سے اگر کوئی کمنٹ دیں۔ تو وہ شخص حلیم ہو۔ جی سوری، ایک تو وہ شخص حلیم ہو، ایک تو وہ شخص حلیم ہو، دوسرا سن سکے، سننے کا عادی ہو، سننے کا عادی ہو، بالکل ایگزیکٹلی، اس کے اندر برداشت کی ہو، برداشت کی رو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک کمنٹ ہو گیا۔ اور کوئی دینا چاہے کمنٹ؟ جی ادھر سے لے لیجیے۔
وہ سب سے پہلے خدا کے ساتھ اپنا کانفلکٹ جو ہے اس کو ختم کریں. خدا کے ساتھ اپنا کانفلکٹ ختم کریں. بالکل ٹھیک. اور کوئی کمنٹ؟ پیچھے سے ہے کوئی سسٹر. ذاتی مفاد نہ ہو اور ذاتی نشو نما نہ ہو. جی جی ظاہری نشو نما نہ ہو. ٹھیک ہے اوکے. جب میں نے اس سوال پہ سوری جی آپ کچھ کہنا ہے؟ ہم اس کو لاسٹ کمنٹ کر لیتے ہیں پھر آگے ڈسکشن چلا. محبت کی روح قبول کرنے کی، دوسرے کو قبول کرنے کی روح. لولی. ٹھیک ہے. اب میں جب بائبل مقدس پڑھا تھا نیو ٹیسٹامنٹ، تو میں نے جب یہ سوال ڈیزائن کیا اپنے سوچ بچار کے لیے، تو میرے پاس دو آپشن تھے جواب کے لیے. ایک جواب کے لیے آپشن یہ تھا کہ میں خود سے سوچوں کہ میں کیسا بننا چاہوں گا، یا میں خود سے سوچوں کہ میں جب جس کو بھیج رہا ہوں اس کو کیسا بنانا چاہوں گا. تو ایک آپشن تو یہ تھا کہ میں خود سے سوچوں. دوسرا آپشن میرے پاس یہ تھا کہ میں بائبل مقدس میں پڑھوں اور مسیح سے پوچھوں کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن حالات تو ایک جیسے ہی ہیں نا. تو آج ہم سوچیں گے کہ ہم کیا کریں، تو اگر ہم نے حالات کمپیئر کیے ہیں تو پھر قیادت بھی کمپیئر کر کے دیکھ لیں. ایک آپشن. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اناجیل اربع پڑھوں اور مسیح کی زندگی میں تلاش کروں کہ انہوں نے کیا کیا. ہو سکتا ہے ان کا آپشن میرے اپنے آپشن سے بہتر ہو تو میں وہ اڈاپٹ کر لوں. تو جو میں نے آپشن اس میں اختیار کیا جو مجھے سب سے اچھا لگا، یوں تو سارے اقوالات دیکھ لیں گے تو مسیح کی کہہ لیجیے کسی نہ کسی شان کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں. بٹ ایک جملہ ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ اناجیل اربع کو سمرائز کر دیں کسی مسیح کے ایک جملے میں، تو وہ ایک جملہ ایسا ہے جو پوری اناجیل اربع کے یا پورے میسج آف کرائسٹ کو سمرائز کر دیتا ہے ایک جملے میں. اور باقی ساری انجیل جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے اس ایک جملے کی. تو میں نے جب دیکھا پڑھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب مسیح اپنے حواریوں کو اور اپنے ڈسائپلز کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں خطرناک کہ جب تم جاؤ گے تو یہ حالات ہیں، اور آج کا پاسٹر جب نکلتا ہے تو اس کو سوشل لیول پر بے شمار سپورٹ حاصل ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مگر اس وقت جب ڈسائپل نکلے تھے تو ان کے پاس سوائے مسیح کی سپورٹ کے کچھ نہیں تھا. وہ زیادہ تنہا تھے، وہ زیادہ خطرناک حالات میں تھے. ٹھیک ہے. آج آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اپنی کلیسیا کو فون کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز آ جائیں گی. سوشل لیول پہ بھی اتنی اویئرنیس ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی نہیں یہ کرسچن ہے تو سو واٹ، انسان تو ہے نا. تو مسلمان کمیونٹیز میں بھی سے آپ کو کافی سپورٹ مل جائے گی. مگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی سپورٹ نہیں تھی جو کرائسٹ کے ڈسائپلز کو تھی. ان کے پاس صرف کرائسٹ تھا اور کچھ نہیں تھا، تو وہ اکیلے نکلے تھے. تو کرائسٹ کو جب یہ پتہ تھا کہ جب یہ جا رہے ہوں گے تو میرے علاوہ ان کے پاس سپورٹ کوئی نہیں ہے، تو کریں کیا. تو انہوں نے پھر ایک بات کہی جو مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے وہ جملہ. پیچھے بھی جب چرچ میں لیکچر ہوا تھا ادھر ہی تو میں نے کوٹ بھی کیا تھا. تو انہوں نے اپنے حواریوں کو کیا کہا، اب اس کا حوالہ لکھ لیجئے. جو جواب ہے نا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں آپ اپنی ذاتی شخصیت کی نشو و نما کیسے کریں گے، اور اگر آپ کلیسیا میں کسی اہم ذمہ داری پہ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، یا ان لوگوں کو جو کلیسیا میں کسی خاص منصب پہ قائم ہے ان کی تربیت کیسے کریں گے. اب اس سوال کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو انجیل متی ہے، اس کا باب نمبر 10 ہے، اور اس کی آیت نمبر 14 ہے، آیت نمبر 16 ہے سوری. دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں. اب یہ جملہ آگے جملہ آ رہا ہے وہ سارا اس کا بیسس ہے. پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو. ٹھیک ہے. اب جو کانفلکٹ مینجمنٹ پہ باقی جتنی ڈسکشن ہے وہ اسی ایک جملے پہ ہے میری، اور اس کے علاوہ میں نے کوئی ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کی کیونکہ ٹائم کی پابندی تھی. اب اس آیت کے دو حصے ہیں. سانپوں کی مانند ہوشیار رہو اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو. سانپوں کی، اب اس کے دو حصے کر لیں. سانپوں کی مانند ہوشیار رہو سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے سانپ کو دیکھا تو وہ الرٹ ہوتا ہے، یعنی کسی کے لیے. اب اس کو میں کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہوں یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
کہ کسی کو اتنی جرت نہ ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے. سانپوں کی مانند ہوشیار رہو اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو. کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ آپ اس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں. وہ آپ سے اس قدر بھلائی کی، امن کی، سوشل جسٹس کی، کانفلکٹ ریزولوشن کی امید رکھے کہ آپ کی آمد اس محفل میں اس کے لیے باعث اطمینان ہو، بات کرے یا نہ کرے. جب وہ کسی کانفلکٹ ریزولوشن کمیٹی میں بیٹھے تو اس کا بیٹھنا ہی لوگوں کے دلوں میں 50% اطمینان دے دے کہ اب یہ آدمی آگے ہے تو اس معاملے کا احسن اور بہتر طریقے سے سلوشن ہوگی. اور سانپوں کی مانند ہوشیار کہ ان لوگوں کو یہ بھی اطمینان ہو کہ جو لوگ اس محفل میں بیٹھ کے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دھوکہ نہیں کھائے گا. تو نہ دھوکہ کھائے گا نہ دھوکہ دے گا، یہ اس سے مراد ہے. اب یہ آیت کا یہ جو حصہ نا کہ سانپوں کی مانند ہوشیار رہو، اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے فوکس کر کے اس کی چند ایک چیزیں نکالی ہیں. اچھا، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں آئی سوال کہ جب مسیح نے کہا کہ سانپوں کی مانند ہوشیار رہو، کس سے رہو؟ کس سے ہوشیار رہو؟ تو پھر میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ دو طرح کا تھا. ایک اندر کے شیطان سے خبردار رہو، ایک باہر کے شیطان سے خبردار رہو. ایک وہ شیطان جو تمہاری طبیعت، شخصیت پر حملہ آور ہے اندر سے، اس پہ خبردار رہو. اور ایک دوسروں کی جو شخصیتوں میں چھپا ہوا ہے، جو کسی میٹنگ یا محفل کے بہانے تم پر حملہ آور ہوں گے دوسروں کے منہ سے، ان سے خبردار ہو. اب اس کی میں نے آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اندر کے شیطان سے خبردار رہنے کے لیے پولس رسول رومیو میں کہتے ہیں، چیپٹر نمبر 2 ہے اس کا، اور آیت نمبر ہے 21 سے لے کے 24 تک. پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مسیح نے کہا کہ سانپوں کی مانند ہوشیار رہو، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ دوسروں سے ہوشیار رہو. اس سے مراد یہ ہے کہ اندر جو حملہ ہوگا شیطان کا، جس سے تمہاری اپنی شخصیت خراب ہوگی، جس سے تم شاید بھلائی اور پیس کا سورس بننے کی بجائے کانفلکٹ اور بدی کا سورس بن جاؤ گے. تو پہلے تو اپنی نگہبانی کرو نا، کہ سانپوں کی مانند ہوشیار رہ کر اپنی نگہبانی کرو. جب تم اپنی نگہبانی کرنا سیکھ جاؤ گے تو پھر تمہیں دوسروں کی نگہبانی کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ نمبر ایک بات. دوسری بات جو سانپوں کی مانند ہوشیار رہو سے مراد یہ ہے کہ ہوشیار آدمی تبھی رہے گا نا جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ رستہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. جس کو رستوں کے غلط ٹھیک ہونے کی پہچان ہی نہیں ہے، وہ اس کی ہوشیاری کام کہاں آئے گی؟ اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ میں نے اس رستے پر چلنا ہے تو میری ہوشیاری تو پھر میری بیوقوفی ہوئی نا. ہوشیاری تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس رستے سے بچنا ہے تاکہ نقصان نہ اٹھائیں، اور اس رستے پر چلنا ہے تاکہ فائدے میں رہیں. تو ہوشیاری کا تعلق انسان کے علم سے ہے کہ اچھائی اور برائی کے تصورات پر، کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس پر آپ کانسیپچولی کلیئر ہوں. اور وہ تبھی ممکن ہے جب تک آپ کلام پاک کو نہ پڑھیں. کلام پاک کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ میں جب آپ چند لوگ بیٹھ کے کسی کا مسئلہ سلجھا رہے ہوں تو دو پارٹیاں ہوں گی نا. ایک پارٹی کہے گی کہ میرا یہ حق ہے، دوسری کہے گی یہ میرا حق ہے. ایک پارٹی کہے گی اس نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دوسری کہے گی اس نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو جب آپ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کسی معیار کو ڈیسائیڈ کر کے ان دونوں پارٹیوں کے دعوے کو اس معیار پر رکھیں گے. تو معیار کی روشنی میں ڈیسائیڈ کریں گے نا کون درست ہے کون غلط ہے. اگر معیار ہی نہیں ہے تو وہ بھی اپنے دعوے میں درست ہوگا، وہ بھی اپنے دعوے میں درست ہوگا. تو دونوں میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کون صحیح رستے پر ہے کانفلکٹ مینجمنٹ میں، کون غلط رستے پہ ہے، آپ کو پہلے کسی معیار کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. آپ اس معیار کی روشنی میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون صحیح رستے پہ ہے کون غلط رستے پہ ہے. اور اگر آپ کو معیار ہی نہیں پتہ تو پھر ہو سکتا ہے آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند پہ فیصلے کریں، اور ذاتی پسند ناپسند پہ فیصلے کریں گے
تو جس کانفلکٹ کو مینیج کرنے کے لیے آپ اس کمیٹی میں، آپ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے دوسری پارٹی آپ کو دوسری پارٹی کا نمائندہ ڈکلیئر کر کے کانفلکٹ کو ایکسپینڈ کر دیں، ختم نہیں کرے گی. وہ یہ کہے گی کہ آپ دوسری پارٹی سے یا تو رشوت لے کے آئے ہیں یا ان کا پہلے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو جب آپ کسی معیار کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، اگر وہ کلام خدا کا معیار ہے، تو آپ جو پارٹی ایگری نہیں بھی کر رہی، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اس پارٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے معیار ہوگا، ایک کلام ہوگا، اور آپ اس کی روشنی میں اس کو بیان کر سکتے ہیں. پھر آپ کا رول دونوں پارٹیوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا یا ان کے درمیان گفتگو میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہوگا. ڈیسیجن میکر آپ نہیں ہوں گے. ڈیسیجن میکنگ کا جو معیار ہوگا وہی ڈیسیجن کرے گا کہ کیا سچ اور کیا غلط ہے. اور جب آپ مینجمنٹ سائنسز کی بکس میں جائیں کانفلکٹ مینجمنٹ پہ، تو اس پہ یہی ہوتا ہے کہ جس موضوع پر کانفلکٹ ہے، جس مسئلے پر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، آپ کو اس مسئلے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہونا چاہیے. تبھی ممکن ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کون اپنے رستے سے ہٹا ہوا ہے اور کس کا دعویٰ بالکل جائز ہے. اگر لاء کے معاملے میں بھی آپ عدالت میں جاتے ہیں، تو جب عدالت میں آپ کے کیس کی سنوائی ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں پارٹی اپنے دلائل دے رہے ہیں، تو جج نے دلائل تو ضرور سننے ہیں، مگر فیصلہ اس نے قانون کی روشنی میں کرنا ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. تو دونوں پارٹیوں کے کانفلکٹ مینجمنٹ میں معیار کیا ہوگا کہ جس موضوع پر کانفلکٹ ہے اس کا جو قانون ہے، جو معیار ہے، وہی اس کا ڈیسیژن میکنگ کا پوائنٹ ہوگا. اس کے حوالے سے اس کی جو آیت میں نے کوٹ کی ہے کہ 1 کرنتھیوں ہے، اس کا 15واں باب. اب یہ میں نے آپ سے فرمایا نا کہ جیسے لکھا تھا کہ سانپوں کی مانند ہوشیار ہو، تو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہوشیاری تبھی کام میں آتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ ہوشیار رہنا کس ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس جملے پہ یہ آیت میں دے رہا ہوں آپ کو کہ 1 کرنتھیوں کا ہے، 15واں باب ہے، آیت نمبر ہے 33 اور 34. اب سنیے گا. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اگر اسی جملے کو مسیح کے اس جملے سے ملا دیں کہ سانپوں کی مانند ہوشیار رہو، تو ہوشیاری تبھی کام آتی ہے جب خدا کے کلام کا پتہ ہو کہ کہاں ہوشیاری دکھانی ہے اور کہاں ہوشیاری سے بچ کے نکلنا. ٹھیک ہے. تو پہلا چیز میں نے بتائی آپ کو کہ اندر کے شیطان سے بھی باخبر رہیں اگر آپ نے سانپوں کی مانند ہوشیار رہنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، آپ اس پہ کلام مقدس کی روشنی میں یا جس موضوع پر بھی آپ کانفلکٹ مینجمنٹ میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ اسی موضوع کی روشنی میں آگے آپ نے فیصلے کرنے ہیں دوسروں کے. اور تیسری بات جو اکثر آپ کانفلکٹ مینجمنٹ میں دیکھتے ہیں، میں جب HR مینیجر کی جاب کرتا ہوں اپنی آرگنائزیشن میں، اور اس سے پہلے بھی جب میں نے دیکھا ہے، تو میری جاب کا ایک مین حصہ یہ ہوتا ہے کہ ایک امپلائی روتے روتے آ گیا کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوگی، اس نے مجھے گالی نکالی ہے یا تھپڑ مارا ہے، تو آپ اس کو بلا کے کریں، فوراً کوئی ایکشن لیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، مر جاؤں. بڑے جذباتی لمحے ہوتے ہیں وہ. تو میں اس کو بٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس دوسرے امپلائی کو بلاتا ہوں جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے. تو وہ دوسرا امپلائی آتا ہے، وہ اپنی کہانی سناتا ہے. اور وہ پہلا امپلائی آتا ہے، وہ بہت زیادہ بول رہا ہوتا ہے، رو بھی رہا ہوتا ہے اور چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے جناب میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میں برداشت نہیں کر سکتا، میرا اتنا عرصہ ہو گیا اس کمپنی کے اندر، یا اگر میں اس کیس کو تھوڑا سا یوں کروں کہ میرا اتنا عرصہ ہو گیا اس کلیسیا کے اندر، تو پادری صاحب میرا مسئلہ فوراً حل کریں ورنہ میں تو خودکشی کر لوں گا. انتہائی جذباتی انداز سے اپنے کیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بعض سمجھدار جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی شکایت لے کے پہلے پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے میں پہلے سے ہی بے گناہ ڈکلیئر ہو جاؤں. یعنی باس کے پاس جو پہلے پہنچ گیا وہ بے گناہ ڈکلیئر ہو گیا. جو بعد میں آیا ہے اور شاید اس میں بولنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، یہ ایکٹنگ کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اگر باس نہ، یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ باس نالائق ہو، کہ اگر اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ ایکٹر کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے.
تو میں کیا کرتا ہوں, جو زیادہ ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو پانی شانی پلاتا ہوں. میں کہتا ہوں تم تھوڑی دیر صبر کر لو, ذرا اپنے حالات اپنے سینسز میں آ جاؤ واپس. جب سینسز میں آ جاتا ہے تو میں کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا جو سب سے زیادہ شور مچا رہا ہوتا ہے, میں کہتا اب تم بتاؤ ہوا کیا تھا. وہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب ہم اور یہاں میں اور یہ وہاں کھڑے ہوئے تھے, تو یہ اس کو میں نے کوئی کام کہا تو اس نے کیا نہیں ہے, اور جناب اس کی تو پہلے بھی ایسی یاد آتا ہے, وہ فلاں جگہ بھی ایسے ہوا تھا. میں فوراً اس کو روک دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو, فلاں واقعے کی ہم تک تحقیق نہیں کر رہے جو تم پیچھے کوٹ کر رہے ہو, ہم ابھی کوٹ کر رہے ہیں کہ ابھی کیا ہوا تھا, اس سے ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا تمہیں میں. تو بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کانفلکٹ میں پڑتے ہیں یا ان کا کوئی کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے ساتھ جذبات میں بہا کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اصل کیس کا پتہ نہ چلے ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے, میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں تم خاموشی سے اس کی بات سنتا ہوں اور کاغذ پر واقعات کی ترتیب کو لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس پہلے اصل حقائق آ جائیں کہ ہوا کیا تھا, ان حقائق کے حوالے سے کس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ بات کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو جب میں سارے حقائق لکھ لیتا ہوں اور جب اس سے بات سن رہا ہوتا ہوں تو دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں سر یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے ایسے کیا ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں تم نے بالکل چپ کر کے بیٹھ جانا ہے, یہ جھوٹ بھی بولنا ہے بولنے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جب تمہاری باری آئے گی تم پھر سچ بولنا. تو ایک آدمی کو بالکل ترتیب کے ساتھ بغیر انٹرفیئرنس کیے ہوئے میں آرام سے سنتا ہوں, اور درمیان میں